ایک بزرگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تو یہی دعا مانگتے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی عافیت میں رکھنا، تو مجھے اپنی عافیت عطا فرما۔ اس کے علاوہ اور وہ کوئی دعا نہیں مانگتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ صرف عافیت مانگتے ہیں، رزق، شفا یا اور اس قسم برکت، اس قسم کی چیزیں کیوں نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ اپنے عہد جوانی میں جب مزدوری کرتے تھے تو ان کا جو مالک تھا وہ بہت سخت قسم کا تھا، بہت سخت کام لیتا تھا، مزدوری وقت پر نہیں دیتا تھا یا تھوڑی دیتا تھا، تو وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں میں کام سے لوٹ رہا تھا اور بس میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو چاہے تو مجھے 2 وقت کی روٹی گھر میں بیٹھ کر آرام سے بیٹھ کر بھی دے سکتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتے ہیں یہی اس قسم کی بس کچھ دعا میرے دل و دماغ میں چل رہی تھی، دل سے نکل رہی تھی۔ آگے بڑھا اور دیکھا تو 2 لوگ تھے، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میں نے آگے ہو کر ان کو چھڑانے کی کوشش کی، ان کا جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑائی جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور بات پولیس تک چلی گئی۔ پولیس آئی تو پولیس نے ان دونوں کو بھی پکڑ لیا اور ساتھ مجھے بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، اسی طرح کئی دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، بس وہاں 2 وقت کی روٹی تھی جو بیٹھ کر مل رہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے نکلنے کا۔ تو پھر اللہ جانے کون آیا، کہاں سے اسباب پیدا ہوئے، کسی نے ضمانت دے دی اور میری وہاں سے رہائی ہو گئی۔ نہ مجھے وہ شخص ملا آج تک کس نے میری ضمانت دی تھی اور نہ میں جانتا تھا اس کو۔ خیر باہر آ کر بڑا غور و خوض کیا اس واقعے پر تو یہی نتیجہ نکلا کہ میں نے تو اللہ سے صرف 2 وقت کی روٹی مانگی تھی اور وہ بھی ایک جگہ بیٹھ کر آرام و سکون سے، تو بس وہ مجھے وہاں جیل میں بھی مل رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگیں سب سے پہلے، اس کے بعد اس کی رحمت، کرم، صبر، شکر ہر چیز مانگیں، لیکن سب سے پہلے اللہ سے عافیت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے، خیر والا معاملہ کرے اور برکت والا، حلال روزی والا معاملہ کرے۔ ان بزرگ کو 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی، لیکن وہ جیل میں جا کر اور بڑے آرام سکون سے بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی پھر ان کو کھانی میسر ہوئی تھی۔ تو جناب یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ اللہ سے جب بھی مانگیں دل کھول کر مانگا کریں، دینے والی ذات بڑی وسعت والی ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ وسعتیں ہیں اس کی۔ تو دعاؤں میں سب سے پہلے عافیت ضرور مانگ لیا کریں۔ اور یہ میں بنا رہی ہوں پالک گوشت، بہت ہی مزیدار قسم کا، ہوٹل سٹائل میں، جس طرح بوفے میں آپ کو بڑے بڑے ہوٹلز میں ملتا ہے پالک گوشت، اسی طرح کا۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پالک کو ابال کر ٹھنڈا کر کے پھر اس کو کر لیتے ہیں مکسچر میں یا بلینڈر میں بلینڈ کر لیتے ہیں، تو اس سے بہت سموتھ سے اس کا ٹیکسچر آ جاتا ہے، لیکن اس سے میرے خیال میں وہ لک نہیں آتی آپ کے سالن کی، نہ ہی آپ کے سالن کے اوپر کسی قسم کی تری آتی ہے، اس کا آئل الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ میں بنا رہی ہوں، جس طریقے سے بہت ہی کمال کی ریسپی بنتی ہے، کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ آپ اس طرح سے بہت ہی آسان ریسپی ہے، بس گوشت کو آپ نے الگ سے ابال لینا ہے، اچھا سا گلا لینا ہے، اس کے اندر پیاز اور لہسن ڈال لینا ہے، جب پانی خشک ہو جائے تو اس میں ٹماٹر، کوکنگ آئل وغیرہ ڈال لینا ہے۔ دوسری طرف آپ نے ساتھ میں پالک کو ابال لینا ہے، پالک کا پانی نکال کر اس کو نچوڑ کر اور پھر اس پالک کو گوشت کے ساتھ مکس کر کے ان کو آئل ڈال کر اچھے سے آپ نے بھنائی کر لینی ہے۔ لیکن یہاں اس چیز کا دھیان رہے کہ بھنائی کا ٹائم آپ کا عام ہانڈی کی نسبت زیادہ لگے گا، کیونکہ اس میں پانی تھا پالک میں، اور اس کو بھونتے ہوئے، اس کی بھنائی کرتے ہوئے آپ نے چمچ کو بڑی تیزی سے چلانا ہے تاکہ وہ آپ کی جو پالک ہے اچھی سے اندر سے مکس ہو جائے۔ کھڑی کھڑی پالک نہیں نظر آنی چاہیے۔ آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح کر سکتے ہیں، بلینڈر میں بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی فائن لک نہیں آتی۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی اس کی لک آئی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت کمال کا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اچھا سا کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔